بین صوبائی کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کراچی سے گرفتار۔ ملزمہ 10 سے زائد سنگین مقدمات میں مفرور رہی۔ ملزمہ پنکی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ملزمہ سے غیر قانونی پستول، گولیاں، کروڑوں روپے کی کوکین، منشیات تیاری میں استعمال ہونے والا کیمیکل برآمد۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ آزاد خان کا ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کرنے کا نوٹس۔ ڈی آئی جی ساؤتھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ ترجمان پولیس کے مطابق بغیر ہتھکڑی ملزمہ کی پیشی پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا امکان ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں وزیر داخلہ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ یہ رویہ کسی طور قابل برداشت نہیں۔ ملزمہ کے تمام سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، آپ لوگ اسی لیے شروع کرتے ہیں، اسی لیے ابھی تک وہیں پہ بیٹھے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے پنکی، میں پنکی کو پکڑوں گا۔ تو مجھے پتہ ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا، آپ بھی لگ جاؤ لائن میں۔ 10 سال بعد، 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا، اور ایسے ہی زور سے ہنسنا کہ واہ یار پنکی کمال کر دیا، 15 سال سے پیچھے لگایا۔ جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا، اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے۔ ملزمہ انمول عرف پنکی پولیس کو دھمکاتی رہی۔ دھمکی آمیز آڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ کہا کہ ہم دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے، روک سکو تو روک لو، جس دن دماغ سے سوچو گے میری طرح برانڈ بن جاؤ گے۔ ٹرمپ نے ایران کی امن تجاویز کو احمقانہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے آج قومی سلامتی میٹنگ طلب کر لی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے ساتھ جنگ بندی لائیو سپورٹ پر ہے، تہران کے ساتھ معاہدہ کرنا ممکن ہے، امید کرتے ہیں ایران میں اچھی قیادت سامنے آئے گی۔ کئی دنوں تک انتظار کیا، حالانکہ جواب 10 منٹ میں دیا جا سکتا تھا۔ ایران کا مسئلہ ختم ہونے پر تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران میں داخل کرنے کے لیے کردوں کو ہتھیار دیے جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ تہران سے سابق صدر باراک اوباما کی ڈیل بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ اوباما اور بائیڈن ہوتے تو شاید ایرانی تجاویز قبول کر لیتے۔ چینی صدر آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ چینی صدر سے ایران، تائیوان اور روس پر بات چیت کروں گا۔ تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر بات ہوگی۔ امریکہ ایران سے غیر معقول مطالبات کر رہا ہے۔ تہران جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث اب بھی پاکستان ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں۔ ایران نے فراخ دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی، جنگ بندی، بحری قزاقی کا خاتمہ، ایرانی اثاثوں کی بحالی، لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کا قیام چاہتے ہیں۔ قطر سمیت کئی ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ ایران کی چینی صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی امن منصوبے کی حمایت۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں، کوئی بھی دوسرا راستہ مکمل طور پر غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ اس معاملے کو جتنا زیادہ تاخیر کا شکار کیا جائے گا، امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ پاکستان نے ایرانی طیاروں کی موجودگی کے حوالے سے سی بی ایس نیوز کی رپورٹ مسترد کر دی۔ نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق گمراہ کن اور سنسنی خیز دعوے رد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سی بی ایس نیوز کی رپورٹ میں قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیے خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گھڑے جا رہے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد اور اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی دور کے دوران ایران اور امریکہ کے متعدد طیارے پاکستان آئے۔ طیارے سفارتی عملے، سیکیورٹی ٹیمز اور انتظامی اہلکاروں کی نقل و حرکت کے لیے تھے۔ فتنہ الخوارج کا لکی مربت کے علاقے سرائے نورنگ بازار میں دھماکہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید، متعدد زخمی۔ دہشت گردوں نے موٹر سائیکل پر دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا، زخمیوں کو سرائے نورنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، صوبائی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی دھماکے کی مذمت۔ بے گناہ افراد کی شہادت پر دلی رنج و غم کا اظہار۔
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دہشت گرد کو روکنے والے بہادر شہری لیاقت شہید کی نماز جنازہ ادا. کوہاٹ کے قریب جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچایا. جنڈ اور خوشحال گڑھ پل کے قریب مشتبہ خارجی دہشت گرد کھیتوں کے راستے بڑھ رہا تھا. گاؤں منکور کے رہائشی لیاقت نے روک کر شناخت پوچھی. حملہ آور نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا. بہادر شہری لیاقت موقع پر جام شہادت نوش کر گئے. شہید لیاقت پاکستان ریلوے کے ریٹائرڈ ملازم تھے. اطلاعات کے مطابق دہشت گرد خارجی کا مقصد بین الصوبائی چیک پوسٹ تک پہنچنا تھا. صدر مملکت آصف زرداری کا جنڈ اور خوشحال گڑھ پور کے قریب دھماک دہشت گردی کا خطرہ ناکام بنانے والے بہادر شہری کو خراج عقیدت. کہا شہید لیاقت جیسے بہادر شہری دہشت گردی کے خلاف قومی استقامت، حب الوطنی اور اجتماعی شعور کی روشن مثال ہیں. بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. دہشت گردی کے خلاف پوری قوم اپنی سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ ہے. غذائی تحفظ اور زرعی شعبے کی ضروریات پوری کرنا حکومت کی اولین ترجیح. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس. کسانوں کو بروقت کھاد کی فراہمی ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت. خلیجی ممالک سے کھاد کی سپلائی چین متاثر ہونے کے پیش نظر وسطی ایشیائی ممالک سے کھاد کی متبادل فراہمی کی منصوبہ بندی کی جائے. وزیر اعظم کی خریف اور ربی سیزن کے لیے کھاد کے وافر ذخائر یقینی بنانے کی ہدایت. کھاد کی مقامی پیداوار بڑھانے کے لیے نئے پلانٹ لگانے کے منصوبوں پر کام تیز کیا جائے. بجٹ تجاویز پر غور کے لیے IMF وفد آج پاکستان پہنچے گا. ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ پر باضابطہ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے. IMF سے مشاورت ایک ہفتہ جاری رہنے کا امکان. ٹیکس، ترقیاتی اخراجات اور دیگر معاشی اہداف پر بات چیت ہوگی. ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں کوئی نیا ٹیکس لگنے کا امکان نہیں. IMF کا موجودہ ٹیکس وصولی بہتر بنانے کا مطالبہ. ڈیجیٹلائزیشن سے ٹیکس وصولی بڑھانے اور لاگت کم کرنے کی سفارش. FBR ریونیو ہدف کے لیے انتظامی اقدامات کا استعمال کرے گا. رواں مالی سال انتظامی اقدامات سے 780 ارب روپے کی اضافی آمدن متوقع. آئندہ مالی سال میں تنخواہ دار ٹیکس دہندگان کو ریلیف فراہم کیے جانے کا امکان. حکومت ممکنہ ریونیو خسارے کو متبادل آمدنی کے ذرائع سے پورا کرے گی. نئی گندم آنے کے باوجود آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا. ملتان میں 15 کلو کا تھیلا 200 روپے مہنگا. قیمت 1300 سے بڑھ کر 1500 روپے ہو گئی. پرچوں میں آٹا 115 روپے کلو فروخت ہونے لگا. سپر فائن آٹے کا تھیلا 1500 سے بڑھ کر 1700 روپے کا ہو گیا. فلور ملز نے مارکیٹ میں سپلائی کم کر دی. کوئٹہ میں آٹے کی 120 روپے کلو تک فروخت. 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2400 روپے تک جا پہنچی. 50 کلو آٹے کی بوری 6000 روپے میں فروخت. اپنے ہرمس میں جہاز رانی بحران کے منفی اثرات. عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $105.17 فی بیرل ہو گئی. WTI کا ایک بیرل $99.08 میں فروخت. امریکی بینک JP مارگن کی رواں سال تیل کی قیمت $100 سے زیادہ رہنے کی پیش گوئی. گولڈ مارکیٹ میں ایک اونس سونا $4701 کا ہو گیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 340 پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس میں 1,70,165 کی سطح پر ٹریڈنگ. انٹر بینک میں $3 سستا $278.64 میں فروخت.